میں 19 دفعہ شام کا زوار ہوں سادات عظام کی نالین کے صدقے میں. میرے ساتھ بڑا عجیب واقعہ ہوا. با مشتاق شریف میں جب بھی گیا مجھے ہر دفعہ کسی طالب علم نے نیا بازار دکھایا. علی کی بیٹی ادھر سے آئی. اگلی دفعہ گیا کوئی اور طالب علم ملا, اس نے علی کی بیٹی اس بازار سے آئی. قرآن کی قسم اگلی دفعہ گیا کوئی اور طالب علم ملا, اس نے کہا اس بازار سے آئی تھی. میں بڑا پریشان ہو گیا. میں نے ایک عالم دین سے پوچھا, کوئی کہتا ہے سوق حمیدیہ سے آئی, کوئی کہتا ہے باب شرق سے آئی, کوئی کہتا ہے اس محلے سے آئی. علی کی بیٹی کس طرف سے آئی؟ سادات عظام سے. اس لیے معافی مانگتا ہوں کہ ان کے گھر کی کہانی ہے. میں ان کی کنیز کی اولاد ہوں. ممبر کو میز نہیں, حسین کی قبر سمجھ کر, غازی کا نام ہے اس پر ہاتھ رکھ کے فکرہ پڑتا ہوں. اس نے کہا شام کی وہ گلی کوئی نہیں جس سے ان بے غیرتوں نے علی کی بیٹیوں کو نہ گزار. اللہ تیری ہائے قبول کرے. حسین کی ماں تم سے راضی ہو. نہ تھکنے والی قوم زندہ باد. اللہ بانیان مجلس کی محنت قبول کرے. صبح سے سردی کے موسم میں مٹی میں بیٹھ کے غریب کو ہائے کر کے رونے والوں, فکرہ بڑا قیامت کا ہے. معافی اس لیے سادات سے مانگی ہے. اس نے کہا شام کی وہ گلی کوئی نہیں جس سے ان ظالموں نے علی کی بیٹیوں کو نہ گزارا. میں پھر حیران ہو گیا. اگر کوئی ادھر سے آئے تو وہ ادھر سے تو نہیں آتا. علی کی بیٹی ہر بازار میں کیسے گئی؟ بڑے ادب سے فکرہ پردے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. بازار کا ماحول خراب ہو گیا. 5 لاکھ بے غیرت شراب پینے لگا. 1 لاکھ حرامی ڈھول بجانے لگا. مسخرے ناچنے لگے. جھنگے مجھے تشریح کی ضرورت نہیں. میں بڑے آرام سے ہاتھ جوڑ کے فکرہ پڑھتا ہوں. لکھا ہے کہ ماحول اتنا خراب ہو گیا کہ آوارہ عورتوں کو شرم آنے لگی. جنہوں نے ہائے کیے انہیں بات سمجھ آ گئی. ماحول اتنا خراب ہو گیا کہ آوارہ عورتوں کو شرم آنے لگی. انہوں نے یزید کو خط لکھا, یزید بازار کا ماحول ٹھیک نہیں ہے, ہم اپنے گھروں کی چھتوں پہ جاتی ہیں, تو نے اگر تماشا دکھانا ہے تو قیدیوں کو ہماری گلیوں سے گزار. جھنگ والوں, آوارہ عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پہ چلی گئی. جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا وہ ہاتھ کڑیاں پہن کے کبھی اس بازار کبھی اس ہائے کر لے جسے رونا نہ. شامیوں بستند بازو زینب و کلثوم. اس سے کم آگے میں صاحب پڑھنا چاہتا ہوں. آ گیا دربار. ایک لائن میں پوری تاریخ اسلام پڑھتا ہوں. اگلی پچھلی تاریخ اسلام کی ساری کی ساری ایک فکرے میں پڑھتا ہوں. ابو سفیان کا نجس پوتا تخت پر بیٹھ کر شراب پی رہا تھا. ابو طالب کی شریف پوتی ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہن کے کر. جس مسلمان کے پاس ساری تاریخ پڑھنے کا وقت نہ ہو اسے یہ ایک فکرہ پڑھ کے سنا. ابو سفیان کا نجس پوتا تخت پر بیٹھ کر شراب پی رہا تھا. ابو طالب کی شریف پوتی ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہن کے کھڑی تھی. کعبہ بن کے کھڑی تھی زینب, غلاف بن کے کھڑی تھی فضہ. بے غیرت شراب کے نشے میں کہتے غلاف ہٹاؤ. شمر نے تازیانہ اٹھایا, ان ہاتھوں میں مارا جس میں حسن حسین لوریاں لیتے رہتے. جس بندے کو رونا نہ آئے وہ نظریں جھکا کے بیٹھے.
ادھر فضا کے ہاتھوں پہ تازیانہ لگا، جناب فضا کے بوڑھے ہاتھوں سے خون نکلا، بعد جا کر شادی مقتل میں فکرے ہیں، ادھر فضا کے ہاتھوں پہ تازیانہ لگا، یا 300 حبشیوں نے تلواریں نکالی، یزید کے تخت کے پاس آ کے کہتے او یزید شمر کو روک دے، تو نے ہر کسی کی بیٹیوں کو علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھا ہوا، تو نے کیا سمجھا جیسے زینب کو چھڑانے کوئی نہیں آیا، فضا کو چھڑانے کوئی نہیں آئے گا۔ بی بی زینب کا رخ مدینے پھر گیا، رو کے کہہ دیا نانا اب تو راضی ہو، دائیوں کے وارث آ گئے، زہرا جائیوں کا کوئی وارث نہیں۔